بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس، اور بعض لوگ ہیں، من یتخذ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، اندادن، شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، زیادہ سخت ہیں عذر و محبت کے اللہ کے لیے، ولو یرا، کاش سمجھ لیتے، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب دیکھتے ہیں عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت، طاقت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، توحید کے دلائل کے بعد اب مشرکین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے ماں سوا شریک بناتے ہیں۔ توحید کے دلائل دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مشرکین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ماں سوا شریک بناتے ہیں۔ اندادن سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 بت، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ نمبر 2 رؤسا، یعنی اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 3 ہر چیز جو اللہ کی راہ سے روک دے، خواہ کچھ بھی ہو۔ اندادن سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 بت، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں۔ نمبر 2 رؤسا، یعنی اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 3 ہر چیز جو اللہ کی راہ سے روک دے، خواہ کچھ بھی ہو۔ یحبونہم کحب اللہ، اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1 ان معبودوں کی ایسی تعظیم اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے مومنین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1 ان معبودوں کی ایسی تعظیم اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مومنین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کے اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہے۔ مومنین کی محبت کا مقابلہ کس سے ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 مقابلہ اس محبت سے ہے جو کفار کی اپنے معبودوں سے ہے۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، خوشی ہو، غم ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، یہ محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے، بخلاف کفار کی محبت کے کہ ان کی اپنے معبودوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ شدائد اور مصیبتوں میں بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز آج ایک معبود کی طرف ان کی توجہ ہے تو کل دوسرے بت کو پوجنے لگتے ہیں۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہے۔ مومنین کی محبت کا مقابلہ کس سے ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مقابلہ اس محبت سے ہے جو کفار کی اپنے معبودوں سے ہے۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، خوشی ہو، غم ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، بخلاف کفار کی محبت کے کہ ان کی اپنے معبودوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ شدائد اور مصیبتوں میں بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز آج ایک معبود کی طرف ان کی توجہ ہے تو کل دوسرے بت کو پوجنے لگتے ہیں۔ نمبر 2 یہ مقابلہ غیر اللہ سے محبت کا ہے۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہر اس محبت سے زیادہ ہے جو دنیا میں کسی شخص کو کسی سے بھی ہے۔ دوسروں سے محبت کسی سبب سے ہوتی ہے، مثلا نفع کی امید، مضرت سے بچنا، خوبصورتی، نسبی تعلق وغیرہ۔ اگر یہ سبب نہ ہو تو محبت بھی نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کسی سبب سے نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دوسرا قول کہ یہ مقابلہ کس چیز سے ہے؟ یہ مقابلہ غیر اللہ سے محبت کا ہے۔ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہر اس محبت سے زیادہ ہے جو دنیا میں کسی شخص کو کسی سے بھی ہے۔ دوسروں سے محبت کسی سبب سے ہوتی ہے، مثلا نفع کی امید، مضرت سے بچنا، خوبصورتی، نسبی تعلق وغیرہ۔ اگر یہ سبب نہ ہو تو محبت بھی نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کسی سبب سے نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا مطلب ہے کاش ظالموں کو جب وہ دنیا میں تکلیف دیکھتے ہیں
یہ سمجھ آ جاتی کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا مطلب یہ ہے کاش ظالموں کو جب وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اس کی ایک تفسیر تو گزر گئی کہ اس کا مطلب ہے دنیا میں جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور لو یرا کا جواب محذوف ہے جو کہ یہ ہے لوقعوا فی الحسرۃ والندامۃ۔ اب مطلب یہ ہوگا جب ظالم سمجھیں گے، جب وہ قیامت میں عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں تو حسرت اور ندامت میں پڑ جائیں گے۔ اذ یرون العذاب، اس کی ایک تفسیر تو گزر گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور لو یرا کا جواب محذوف ہے جو کہ یہ ہے لوقعوا فی الحسرۃ والندامۃ۔ اب مطلب یہ ہوگا جب ظالم سمجھیں گے، جب وہ قیامت میں عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے اور اللہ سخت عذاب والے ہیں تو حسرت اور ندامت میں پڑ جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور یاد کرو جب لا تعلقی ظاہر کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی جاتی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان سے باہمی رشتے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، عذاب دیکھنے کے وقت متبوعین اپنے متبعین سے بیزار ہو جائیں گے۔ متبوعین جن کی اتباع کی جاتی تھی وہ اپنے تابعین، اپنے متبعین، اتباع کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، متبوعین کون ہیں، یعنی وہ لوگ کون ہیں جن کی اتباع کی جاتی تھی، اور بیزاری کیسے ہوگی۔ تو متبوعین کی مراد میں چند قول ہیں۔ نمبر 1 مشرک انسان سردار، نمبر 2 جنات شیاطین، نمبر 3 بت جن کے نام وہ الہ اور خدا رکھتے تھے۔ باقی بیزاری کیسے ہوگی؟ یہ بیزاری زبان سے ہوگی، جب عذاب ہوگا وہ کہیں گے ہم خود سے عذاب دور نہیں کر سکتے، تم سے کیسے دور کریں۔ استبرأ الذین، عذاب دیکھنے کے وقت متبوعین اپنے متبعین سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، متبوعین کون ہیں اور بیزاری کیسے ہوگی۔ تو متبوعین کی مراد میں چند قول ہیں۔ نمبر 1 مشرک انسان سردار، نمبر 2 جنات شیاطین، نمبر 3 بت کہ جن کے نام وہ الہ اور خدا رکھتے تھے۔ باقی بیزاری کیسے ہوگی؟ یہ بیزاری زبان سے ہوگی، جب عذاب ہوگا وہ کہیں گے ہم خود سے عذاب دور نہیں کر سکتے، تم سے کیسے دور کریں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے باہمی رشتے کٹ جائیں گے، نجات کی امید باقی نہیں رہے گی۔ اسباب سے کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 باہمی رابطے، نمبر 2 باہمی رشتہ داریاں، نمبر 3 وہ اعمال جن کو وہ اچھا خیال کرتے تھے اور اپنی نجات کا ذریعہ مانتے تھے، نمبر 4 وہ عہد و پیمان جو متبوعین اور تابعین کے درمیان طے ہوئے تھے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے باہمی رشتے کٹ جائیں گے، نجات کی امید باقی نہیں رہے گی۔ باقی اسباب سے کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 باہمی رابطے، نمبر 2 باہمی رشتہ داریاں، نمبر 3 وہ اعمال جن کو وہ اچھا خیال کرتے تھے، اپنی نجات کا ذریعہ مانتے تھے، نمبر 4 وہ عہد و پیمان جو متبوعین اور تابعین کے درمیان طے ہوئے تھے۔